अस्सलामु अलैकुम। आज देखें जी, हम घूमती चाय के साथ क्या खा रहे हैं। ज़रा ये देखें, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया चावल, ठीक है। ये उसके ऊपर हो गया गोभी का सालन, और ये साइडों पे मैंने डाली है दही। ये तो ये आज हम खाएंगे बड़े मज़े का। ये देखें, ये करारा भी है, खट्टा मीठा भी हो गया है, और बहुत ज़बरदस्त है। ये करीब से आप देखें, ज़्यादा करीब से नहीं दिखाता, आपके मुंह में पानी आ जाता है ना। तो आज घूमती चाय में सर ये हम आपके लिए खा रहे हैं। आधा खाना आपका है और आधा मेरा है, ठीक है। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। हाँ, बातें तो बड़ी की जा सकती हैं जी। बातें तो एक और नई किताब आ गई है। जैसे पहले रेहाम खान की किताब आई थी ना, अब एक हाजरा नामी खातून की किताब आ गई है, और उसमें भी सर जी बद अखलाकी ही बद अखलाकी है। इमरान खान की बात आप फैमिली के सामने कर ही नहीं सकते। यानी वो इस तरीके से इमरान के ऊपर जो इल्ज़ामात ही हैं ना, चाहे इल्ज़ामात ही हैं, वो इतने गंदे हैं कि आप उनकी फैमिली के सामने बैठ के कोई बात ही नहीं कर सकते उसके ऊपर कि इमरान का ये है तो वो है, तो हवाले भी नहीं दे सकते। इतना गंदा करैक्टर है इस वज़ीर साहब का, वज़ीर आज़म का। चले, हिस्ट्री में ऐसे वज़ीर आज़म गुजरे हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में ऐसी बातें होती थीं और माजी में गुजरे हैं, लेकिन अब जमहूरियत का दौर है, एहतसाब होता है, वीडियो बन जाती हैं, सारा कुछ होता है। उसके बावजूद भी इमरान को जो मुर्शिद समझ रहे हैं वो उनको समझने दें। हम उनके लिए भाई सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। वो उनका मुर्शिद है, मुर्शिद रहेगा। आप देख लें कितने पढ़े लिखे वकील होते हैं। लकी मरवत जो है वो शेर अफजल, वो कि हर बात पे बढ़ गया तो फलाना। अभी कल साइफर केस के बारे में भी गुफ्तगू हुई। एक तो होता है ना, चले मुंह से निकल गई, अब उसमें भी उसने कहा जी साइफर केस तो बढ़ गया। तो ये गुफ्तगू भी ऐसी होती है, इनकी गुफ्तगू भी ऐसी होती है, अमल भी ऐसे होते हैं, सारा कुछ ऐसे होता है। आदमी कुछ कर नहीं सकता। तो चलें ये बताएं कि जो हमने आपको खाने वाली चीज़ दिखाई है तो उसका आप मज़ा लिया है आपने, और उसको क्या समझ रहे हैं। आज जो है, आज भी हमारा चूँकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और वैसे स्मोक की वजह से इन्होंने और छुट्टी कर दी है। 3 बजे जी मार्केटें खुलेंगी। चलें, इनकी मर्ज़ी है सर जी, जो मर्ज़ी ये करें। कोरोना की तरह लोगों के सरों पे सवार हो गए हैं ये। मैं ये समझता हूँ कि इनको ये खौफ व हरास फैलाने का ना ये जुर्म बनता है। जैसे कोरोना का इन्होंने फैलाया है ना, ये भी खौफ व हरास है। ये इनके इख्तियार में है ही नहीं। देहातों में इससे ज़्यादा स्मोक है। शहरों में तो दुकानें हैं, मार्केटें हैं, ये वो। तो देहातों में क्या है, वहाँ भी ऐसा ही है। आप किसी एक आज बड़े दूर के कोई देहात के दोस्त बैठे थे, तो वो कह रहे थे हमारे देहातों में भी यही स्मोक है, यही धुआं है, यही सब कुछ है। तो ये सिर्फ वो कहते हैं ना, लुक बिजी डू नथिंग, कि आप मसरूफ़ नज़र आओ तो करो कुछ नहीं। तो ये जी छुट्टियां हो रही हैं, मास्क पहने जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बाकी इसका अमली तौर पे कोई फ़ायदा है ना, हुआ है ना कुछ है। अमली तौर पे फ़ायदा सर जी, नेचर का आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। अब मुझे बताएं, कनाडा, अमेरिका के जो मुल्कों में, रूस में बर्फ़बारी होती है, जहाँ बर्फ़बारी पहले दिन से हो रही है ना, वहाँ अब भी हो रही है। करोड़ों साल बाद शायद कोई एक आध दर्जे का फ़र्क पड़ता हो, करोड़ों साल बाद। वो बर्फ़बारी को नहीं रोक सके बरतानिया वाले, अमेरिका वाले, रशिया वाले, कि यहाँ काम कर लें, ये कर नहीं रोक सके। जहाँ फुल गर्मी पड़ती है, सऊदीया में, दुबई में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, वो गर्मी का तोड़ नहीं बना सके, क्योंकि सूरज आ जाता है, उसको कैसे पीछे हटाएं। तो ये आप इसके जो है ना, हम पता है क्या, वो
قول جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جناب ہم کسی حد تک تو اپنے اختیار میں ہوتے ہیں، ایک ٹانگ اٹھانے کے اختیار ہے، دوسری ٹانگ اٹھاتے ہیں تو ہم گر جاتے ہیں، لہٰذا یہ آپ درخت لگائیں اور ایسی باتیں کریں، چلے ماسک وغیرہ پہنیں، لیکن یہ آپ اس طریقے سے آپ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کر سکیں گے، نہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جناب ابھی وہ سامنے وہ خبر چل رہی ہے حماس کے، انہوں نے 39 فلسطینی رہا کر دیے، انہوں نے 13 بندے اسرائیلیوں کے رہا کر دیے اور یہ جنگ بندی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی بھی نہیں آ رہا کہ یہ جنگ شروع کس نے کی تھی۔ جب آپ کی تیاری نہیں ہے، آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی، آپ کے گاڑی کے سٹیئرنگ پہ آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ اب اس کے مطلب آپ جو مرضی نکال لیں، لیکن یہ کس نے شروع کی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک اور وہ وزیر داخلہ بگٹی صاحب کا آ رہا ہے کہ عمران خان کو جو جیل میں سہولتیں ملی ہیں نا، یہ جیل میں یہ سہولتیں کسی وزیر اعظم کو نہیں ملی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں جتنی عمران خان کو سہولتیں مل چکی ہیں آج تک کسی کو نہ ملی ہیں، یہ لاڈلا ہے آج بھی عدالتوں کی وجہ سے ملی ہے نا۔ عدالتیں ایکسرسائز مشین انہوں نے دی ہے، سائیکل دیا ہے، دیسی مرغیاں کھا رہا ہے، دیسی انڈے کھا رہا ہے۔ میرا خیال ہے گھر سے زیادہ اس کو وہاں سہولت ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پارٹی شیر افضل لکی مروت چلائے اور عمران اندر جیل میں بیٹھے، اس کی مرضی ہے۔ اچھا جی، میں نے صبح وہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ دبئی بھاگ گئے ہیں، تو ابھی پتہ چلا کہ جناب والد بھی وہ پیچھے نس گیا کہ پتر جاندہ کتھے تو، میرے منہ چو لفظ نکل گیا نا۔ زرداری نے کل بلاول کے حساب سے بھی سخت انٹرویو دی ہے، نون لیگ کے حساب سے نرم ہے۔ بلاول کو ٹکٹ میں دوں گا، میرے ہاتھ میں ہے پارٹی، اور بلاول ابھی ٹرینڈ نہیں ہے۔ اس نے تو سارا بلاول کا جو ہے نا، جو بلاول کا بیانیہ تھا اس کے اوپر مٹی ڈال دی ہے، مٹی پاؤ جی، اس نے ٹھنڈا پانی ڈال دی ہے، مٹی ڈال دی ہے۔ وہ کہتا ہے جوان آ گیا ہے، تو وہ زرداری نے کہا جی کہ جوان کو پتہ کیا لگتا ہے، وہ تو ابھی ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ تو بلاول کہتا ہے میں سارا کچھ ٹرینڈ ہوں۔ اب یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اور اس وقت دبئی میں جناب صلح ہو رہی ہے۔ پیو منتا کر رہے ہیں۔ وہ ویسے کل انٹرویو میں بھی کہہ رہا تھا کہ میں جو بلاول پہ تنقید کروں تو بلاول نے کہنا ہے اے پئی ہے تیری پارٹی، میں جا رہا ہوں، تو وہ وہی ہوا ہے، دوسرے دن ہی وہ نکل گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب علی ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے مزید گپ شپ لگائیں گے۔ تو ٹھنڈ کا موسم ہے، یہ میں نے جیکٹ نکال لی ہے اور اس وقت یہ دیکھیں بستر کے اندر بیٹھا ہوں، تو ابھی تھوڑی واک کر کے آیا ہوں، تو اس لیے بھی یہ میں نے ہوڈ پہن لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سردی کا آپ خیال رکھیں تھوڑا بہت، تے جیسے سموک کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، زندگی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ایک بندہ کل مجھے لطیفہ اس دن اس نے بھیجا تھا کہ ملک صاحب دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح سویرے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر ایکسرسائز کرتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، واپس آ کے ڈبل انڈے کا ناشتہ کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، دہی کھاتے ہیں، دوپہر کو سلاد کھاتے ہیں، اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں، پھر واک کرتے ہیں، پھر رات کو جلدی کھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی بچے تو انہوں چوں بھی کوئی نہیں۔ وہ بھی گئے۔ اچھا یقین کریں موت کا خوف جو ہے نا، یہ دل سے آپ نکال دیں، آپ نکالیں گے نا آپ کو بڑا سکون ملے گا کہ یار اس کا حل میرے پاس ہے ہی نہیں۔ کوئی ڈاکٹر بچا ہے، کوئی حکیم لقمان یا کوئی بچا ہے، کوئی پیغمبر بچا ہے، کوئی نہیں بچا۔ کوئی آپ پیغمبروں کی ہسٹری دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی 32 سال میں فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں ہو گئے، نوح علیہ السلام 950 سال میں ہو گئے، اور باقی کئی پیغمبر اسی طریقے سے ہوئے، اور کوئی بھی نہ کسی کی لمبی عمر نہ چھوٹی عمر، جو جیسے وہ بندوں کا ہوتا ہے نا وہی حساب چل رہا ہے۔ اس لیے تے فکر نہ کرو، اللہ ہی جانے کون بشر ہے،
مرن دا غم کڈ دیو، لوگوں دے حقوق دا خیال کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو سکھ دے سکتے ہو تو دو، اگر سکھ نہیں نہ دے سکتے تو کم از کم تکلیف بھی نہ دو، کسی کا حق بھی نہ مارو۔ وہ کل نواز شریف صاحب یہی بات کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے 40 سال تک نماز نہیں پڑھی اور 41 سال میں آپ کو خیال آ گیا ہے اور آپ نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی انسان کا حق مارا ہے، کسی کے پیسے دیے ہیں، کسی کی زمین پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کسی بہن بھائی کا آپ نے کوئی کھایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، یہ نواز شریف صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جناب عالی کسی نو اگر تسی سکھ نہیں نہ دے سکتے تو دکھ بھی نہ دیو، سب چیزیں تو رہ جانی ہے، یقین کرو فانی ہے ہر چیز، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو امارٹل ہے، باقی ساری چیزیں مارٹل ہیں، فانی ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ ٹھیک ہے سر، سکھی رہو، وسدے رہو، ہنسدے رہو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔